اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وواعدنا موسیٰ 30 لیلہ واتممناها بعشر فتم میقات ربہ 40 لیلہ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم وواعدنا موسیٰ، اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 لیلہ 30 رات کا، وَأَتْمَمْنَاهَا اور ہم نے اس کو پورا کیا بعشر 10 کے ساتھ، فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ پس پوری ہو گئی مدت تیرے رب کی 40 لیلہ 40 رات، وقال موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا لأخیہ ہارون اپنے بھائی ہارون سے، اخلفنی فی قومی میرا جانشین ہو میری قوم میں، وأصلح اور اصلاح کر، ولا تتبع سبیل المفسدین اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہیں کرنی، ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا اور جب موسیٰ علیہ السلام ہماری مدت کو پہنچ گئے، وکلمہ ربہ اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا، قال کہنے لگے ربی ارنی انظر الیک اے میرے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں، قال اللہ نے فرمایا لن ترانی تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، ولیکن انظر الی الجبل اور لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھ، فإن استقر مکانہ پس اگر یہ ٹھہرا رہ گیا اپنی جگہ پر، فسوف ترانی تو پھر تو بھی دیکھ لے گا، فلما تجلی ربہ پس جب تجلی ڈالی تیرے رب نے للجبل پہاڑ پر، جعلہ دکا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، وخر موسیٰ صاعقا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے، فلما افاقا پھر جس وقت وہ درست ہوئے، قال تو کہنے لگے سبحانکا تو پاک ہے، تبت الیک میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، وانا اول المؤمنین اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ محترم احباب، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات آپ کے 4 احوال ذکر ہو چکے اور یہاں سے 5واں حال شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 رات کا وعدہ لیا اور پھر ہم نے 10 کے ساتھ اس کو پورا کیا، تو اس کے رب کی مدت 40 رات پوری ہو گئی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 51 وہاں پر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے، صفحہ نمبر 8 ہے کہ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلہ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ لیا
تو وہاں پر براہ راست 40 کا تذکرہ ہے، لیکن یہ سورہ اعراف کا جو مقام ہے تو اس میں 30 اور پھر 40 کا تذکرہ ہے کہ پہلے 30 کا وعدہ اور پھر 40 کے ساتھ مدت کو پورے کرنے کا یہاں تذکرہ ہے۔ سورۃ البقرہ میں اختصار سے کام لیا گیا ہے اور یہاں پر سورہ اعراف کے اندر کچھ تفصیل ہو گئی ہے۔ اب یہ پہلے 30 رات کا ذکر ہے اور پھر 40 کا، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو اس کے لیے مختلف علماء نے مختلف باتیں ذکر کی ہیں۔ ایک بات یہ ذکر کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے 2 مدتیں دیں اور دونوں میں سے اختیار دے دیا کہ کوئی ایک بھی مدت آپ پوری کر سکتے ہیں، بے شک 30 رات کی مدت پوری کریں اعتکاف کرتے ہوئے اور بے شک 40 رات کی مدت پوری کریں۔ تو بعض نے یہ بات کہی، جیسا کہ 28ویں سورہ مبارکہ ہے سورۃ القصص، اس کی آیت نمبر 27 ہے۔ یہاں پر صفحہ نمبر 351 یہاں پر ذکر ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات، آپ کے مدین کے اندر ایک بزرگ کے گھر پہنچنے کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور وہ بزرگ یہ کہتے ہیں آیت نمبر 27 کہ قالا، وہ کہنے لگے انی اریدو، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کر دوں، ان 2 بیٹیوں میں سے، الا ان تأجرنی 8 حجج، اس شرط کے ساتھ کہ آپ میری مزدوری کریں گے 8 سال، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، پھر اگر آپ 10 سال پوری کر دیں تو یہ آپ کی طرف سے ہوگا۔ تو یہاں پر وہ بزرگ جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے جو سسر بنے ہیں بعد میں، تو وہ 2 مدتیں دے رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ بے شک 8 سال جو ہے وہ میری خدمت کیجئے، بے شک 10 سال میری خدمت کیجئے۔ تو اسی انداز میں اللہ رب العزت نے کوہ طور کے اوپر 30 رات کے اعتکاف اور 40 رات کے اعتکاف کے اندر اختیار دیا۔ ایک رائے یہ ہے۔ ایک دوسری رائے وہ یہ کہ اصل تو 40 دن کا ہی کہا جانا تھا، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک فگر جو ہے وہ پہلے بتلائی جاتی ہے اور پھر اس کے ساتھ دوسری فگر کو جمع کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ مدت کو پورا کیا جاتا ہے۔ 18ویں سورہ مبارکہ ہے سورۃ الکہف، اس کی آیت نمبر 25 ہے، صفحہ 268 ہے۔ اصحاب کہف کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے کہ اصحاب کہف اپنی غار کے اندر کتنا عرصہ رہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، وہ اپنی غار میں 300 سال رہے۔ ساتھ اللہ فرماتے ہیں وَازْدَادُوا 9 اور 9 سال اس کے اوپر زیادہ ہوئے۔ تو گویا کہ پہلے 300 سال کی ایک فگر ذکر ہوئی ہے اور پھر 9 سال زائد کی ایک فگر ذکر ہوئی ہے۔ تو چونکہ مہینے کی مدت ہوتی ہے 30 دن کی عموماً، تو 30 دن ایک مہینے کا تذکرہ پہلے کر دیا اور پھر 10 دن زیادہ کرنے کا تذکرہ کر دیا، تو 30 رات اور پھر 40 رات کا اس انداز میں تذکرہ ہو گیا۔ تو یہ بھی ایک رائے موجود ہے۔ ایک تیسری رائے یہ ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات، آپ سے پہلے 30 رات کے 30 دن کے اعتکاف کا ہی کہا گیا تھا،
اور اس کے بعد تورات ملنے کا وعدہ تھا کہ 30 رات 30 دن آپ اعتکاف کریں، روزے رکھنے ہیں، اعتکاف کرنا ہے، تو پھر آپ کو تورات دی جائے گی۔ جس وقت آپ نے یہ اعتکاف پورا کر لیا تو مسلسل روزے رکھتے ہوئے منہ میں کچھ محسوس کیا کہ اسمیل آ رہی ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تورات لینے کے لیے حاضر ہونا ہے، تو خیال کیا کہ منہ کو اچھی طرح پاکیزہ کر لوں کہ یہ معمولی جو اسمیل سی آ رہی ہے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہونی چاہیے، تو اس لیے مسواک کر لی اور مسواک کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ لیکن روزے دار کے منہ کی بو جو ہے وہ اللہ کو بڑی پسند ہے، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو پھر مزید 10 روزے رکھنے کا حکم دے دیا کہ وہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے تو وہ دوبارہ پیدا ہو جائے۔ تو بعض نے یہ چیز ذکر کی ہے۔ تفسیر خازن کے اندر ایک بات ذکر کی گئی ہے، میرے نانا محترم حضرت قاضی شمس الدین شمس المحدثین انہوں نے اسی چیز کو پسند کیا ہے۔ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ اسماء اللہ تعالی آپ بھی اسی کو پسند کرتے تھے، اور میری رائے بھی یہی ہے کہ سب سے بہترین توجیہ جو ہے وہ وہی ہے کہ 30 دن کا جو ہے وعدہ لیا گیا کہ 30 دن آپ اعتکاف کریں اور اس کے بعد آپ کو تورات دی جائے گی۔ لیکن تورات دی کتنے عرصہ میں جائے گی یہ مدت پہلے سے کوئی نہیں بتائی گئی تھی۔ تو 30 دن حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات نے اعتکاف کیا اور پھر تورات کی تختیاں ملنی شروع ہوئیں، اور وہ 10 تختیوں کے اندر تورات ملی، اور روزانہ صرف ایک تختی ملتی اور مزید رکنے کا کہہ دیا جاتا۔ تو اس طرح 10 دن کے اندر تورات ملی تو 40 دن جو ہے وہ پورے ہو گئے۔ تو یہ جو سورہ اعراف کا یہ مقام ہے، تو یہ مقام جو ہے تو یہ بھی اس کے زیادہ مطابقت اس تعبیر کے ساتھ بن رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 رات کا وعدہ لیا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر ہم نے ان کو پورا کیا 10 رات کے ساتھ۔ تو یہ 10 راتیں جو ہیں وہ بعد میں تورات ملنے کی 10 راتیں ہیں۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو تیرے رب کی مدت 40 رات پوری ہو گئی۔ جس وقت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات کوہ طور پر اعتکاف کے لیے جانے لگے تو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو نصیحت کر کے گئے۔ اللہ اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے جانشین ہو جائیے میری قوم میں، میرے پیچھے آپ نے جو ہے وہ انتظام سنبھالنے ہیں، اور خیال کیجئے گا کہ وہ اصلاح کرنی ہے، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، فساد کرنے والوں کا راستہ اختیار نہیں کرنا، کہ اگر قوم کی طرف سے کوئی خرابی وغیرہ نظر آئے تو کوئی لڑنا وغیرہ نہیں شروع کر دینا، بلکہ اصلاح کرنے کی جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، جب موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات نے ہماری مدت کو پورا کر لیا، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، ان کے رب نے ان سے کلام کیا، تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات آپ کو اللہ رب العزت کے دیدار کا شوق پیدا ہوا، خواہش پیدا ہوئی محبت کی وجہ سے، تو قالا کہنے لگے رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ قالا، اللہ نے فرمایا کہ لن ترانی، تو ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکے گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اپنا دیدار کروا دے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 55 ہے۔
صفحہ نمبر 9۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے 70 حواری تو وہ چیز بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ۔ تو یہاں پر جس وقت یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے حواریوں نے یہ مطالبہ کیا ہے تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب کی ایک صورت ہوئی اور وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات بھی تو یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں دیدار کرنا چاہتا ہوں، لیکن دونوں کے مطالبے میں فرق ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایمان ہی کوئی نہیں قبول کرنا جب تک کہ دیدار کوئی نہیں ہوگا، گویا کہ وہ اللہ رب العزت کے اوپر یقین کوئی نہیں رکھ رہے، اور یقین کرنے کے لیے اس چیز کو شرط رکھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے تو پھر مانیں گے، تو وہ تو گستاخی ہے سراسر۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اگرچہ مطالبہ تو دیدار کا کر رہے ہیں، لیکن یہ گستاخی نہیں ہے بلکہ محبت کی وجہ سے مطالبہ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ ہرگز دیدار نہیں کر سکیں گے۔ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، ذرا اس پہاڑ کی طرف دیکھیے نا، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو پھر آپ بھی مجھے دیکھ لیں گے۔ لیکن اگر پہاڑ تک بھی میری تجلی برداشت نہ کر سکے تو پھر آپ کس طرح جو ہے وہ میرا دیدار کر سکتے ہیں؟ پہاڑ اشرف المخلوقات نہیں ہے، اشرف المخلوقات تو انسان ہے، تو انسان تو پہاڑ سے زیادہ جو ہے درجے والا ہے، مقام والا ہے، تو پھر اگر پہاڑ برداشت نہیں بھی کر سکتا تو انسان کا درجہ زیادہ ہے، تو انسان برداشت کر لے، یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انسان کا جو درجہ زیادہ ہے وہ جسمانی طاقت کے لحاظ سے نہیں ہے، عقل و شعور کے لحاظ سے ہے، روحانیت کے لحاظ سے ہے، تو جسمانی طاقت کے لحاظ سے انسان کا درجہ زیادہ نہیں ہے۔ سورہ احزاب 33ویں سورہ مبارکہ ہے، آیت نمبر 72 ہے۔ صفحہ نمبر 386۔ اللہ رب العزت ایک امانت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے ایک امانت پیش کی آسمانوں پر بھی، زمین پر بھی، پہاڑوں پر بھی، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو وہ تو اس کو اٹھانے سے انہوں نے انکار کر دیا، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور وہ اس سے ڈر گئے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ تو یہ روحانیت کا معاملہ ہے، تو انسان جو ہے وہ زیادہ اشرف ہے، تو انسان نے وہ قرآن حکیم والی امانت، وہ اللہ رب العزت کی شریعت والی امانت اس کو اٹھا لیا، لیکن پہاڑ اور حتیٰ کہ آسمان و زمین تک بھی وہ اٹھانے سے قاصر رہے، تو یہ معاملہ روحانیت کا ہے، تو اس میں انسان کا درجہ زیادہ ہے۔ 59ویں سورہ مبارکہ سورۃ الحشر، آیت نمبر 21۔ اللہ، صفحہ نمبر 495۔ اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، پہاڑ تو برداشت نہیں کر سکتا قرآن حکیم، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ انسان ہیں، آپ کے قلب اطہر نے جو ہے وہ یہ برداشت کیا ہے۔ تو روحانیت کا معاملہ ہے تو انسان جو ہے وہ اعلیٰ ہے، انسان افضل ہے، تو وہ بڑی بڑی چیز جو ہے جس کو پہاڑ تک بھی برداشت نہیں کر سکتے، آسمان و زمین بھی برداشت نہیں کر سکتے، تو انسان جو ہے وہ برداشت کر رہا ہے۔
لیکن دوسری طرف جسمانی طاقت کے لحاظ سے وہ انسان کمزور ہے۔ 40ویں سورہ مبارکہ سورۃ المؤمن آیت نمبر 57، صفحہ نمبر 427 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، آسمانوں اور زمین کی تخلیق وہ زیادہ بڑی چیز ہے انسان کی تخلیق کی نسبت۔ تو انسان جو ہے وہ جسمانی لحاظ سے ایک کمزور چیز ہے اور اس کی تخلیق ایک چھوٹی چیز ہے، آسمان و زمین جو ہے وہ اس سے بہت بڑے ہیں۔ تو یہ جسمانی لحاظ سے تو انسان سب سے بڑا نہیں ہے۔ 4تھی سورہ مبارکہ سورۃ النساء آیت نمبر 28، صفحہ نمبر 75 کا بالکل آخر، اللہ فرماتے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ تو روحانیت کے لحاظ سے انسان زیادہ طاقتور ہے، بڑی بڑی چیزیں جو روحانی لحاظ سے ہیں تو وہ ان کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن جہاں پر ساتھ جسم کا تعلق بن جائے اور جسم کو وہ چیز برداشت کرنی ہے، کیونکہ دیدار الہی اگر کرنا ہے تو وہ آنکھوں نے کرنا ہے اور آنکھیں تو جسم کا حصہ ہیں، تو یہاں پر معاملہ جسم کی برداشت کا آ گیا، تو جسم انسان کا جو ہے وہ کمزور پیدا کیا گیا ہے، تو انسان جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو جب پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتا، جو جسمانی لحاظ سے جسم جس کا پہاڑ کا وہ زیادہ مضبوط ہے، انسان کا جسم اس سے کمزور ہے، تو جب پہاڑ تک بھی برداشت نہیں کر سکتا دیدار الہی، تو پھر انسان بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ 75ویں سورہ مبارکہ سورۃ القیامہ آیت نمبر 22 اور 23، صفحہ نمبر 525، اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ آخرت میں جو ہے وہ دیدار الہی نصیب ہونا ہے، لیکن اس کا جب اللہ ذکر کرتے ہیں نا تو اللہ پہلے فرما رہے ہیں کہ وجوہ یومئذ ناظرہ، کہ چہرے تر و تازہ ہوں گے، تو گویا کہ اس وقت چہروں کو ایک نئی تازگی ایسی عطا کی جائے گی کہ جس سے انسانی وجود جو ہے، انسانی چہرہ جو ہے، تو اس کے اندر بھی وہ طاقت آ جائے گی کہ جو اللہ رب العزت کا دیدار کر سکے۔ تو وہ ایک نئی تازگی جب تک نہیں آتی تو تب تک انسان جو ہے وہ دنیا کی زندگی کے اندر دیدار کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات میں اللہ رب العزت کی نور کی تجلی تو دیکھی ہے، لیکن کیا دیدار کیا ہے یا نہیں؟ تو اگرچہ بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ اللہ رب العزت کا دیدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دیدار نہیں کیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے یہ سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر کوئی کہے کہ اللہ رب العزت کا دیدار کیا تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار الہی کیا ہوتا تو اپنی اہلیہ کو تو ضرور بتایا ہوتا نا کہ میں نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ ایک بہت بڑا شرف ہوتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فخر کے ساتھ بلکہ صحابہ کرام کو بھی بتلاتے اور اپنی اہلیہ کو تو خاص طور پر بتلاتے، لیکن حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ نبی وسلم نے معراج میں اللہ کا دیدار کیا تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ اللہ فلما تجلی ربہ للجبل، جس وقت اس کے رب نے اپنی تجلی ڈالی پہاڑ کے اوپر، جعلہ دکا، تو اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا، وخر موسیٰ صائقا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کے گر گئے۔
حالانکہ براہ راست تجلی جو ہے وہ موسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے اوپر نہیں آئی ہے، وہ تو پہاڑ کے اوپر آئی ہے، لیکن چونکہ یہ بھی قریب موجود ہیں اور اس تجلی کو دیکھ رہے ہیں تو بے ہوش ہو کے گر گئے۔ فلما افاقا، جس وقت ہوش آیا، قالا، کہنے لگے سبحانک، یا اللہ تو پاک ہے، تبت الیک، میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والا، سب سے پہلے یقین کرنے والا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔